السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ میرا نام ہے ارسلان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز وتھ زرکس۔ آج کا یہ پیغام، آج کی یہ ایپیسوڈ ان سب کے لیے ہے جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک اہم دن کو بھول گئے، جو دن اللہ کے رستے پہ لے کے جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرواتا ہے اور ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور سجدے میں جھک جائیں اور اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ جمعے کا دن، سب سے پہلے میرے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن کی نماز کی ندا دی جائے تو میرے ذکر کی طرف دوڑو، اپنے کاروبار اور کام کاج بند کر دو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے دن ہم نے یا تو سو کے گزارنا ہے، یا جمعے کے دن ہم شاپنگ رکھ لیتے ہیں، یا جمعے کے دن کو ہم ایک ہالیڈے یا ویکنڈ وائب سمجھتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں جس دن ہمیں اللہ پاک کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ان تمام دنوں کی ایک لمبی قطار میں ایک دن آتا ہے جسے جمعے کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بابرکت دن ہے میرے بھائیوں۔ اس دن کی فضیلت باقی تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ یہ وہی دن ہے میرے بھائیوں جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق کیا، جو کہ انسانیت کا پہلا قدم تھا۔ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور اپنا قرب دیا۔ اور یہ وہی دن ہے میرے بھائیوں جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور زندگی کی شروعات ہوئی۔ اور ہم اس دن اتنے غافل کیوں رہتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیوں ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ اس دن کو بھی ہم ایک عام دنوں کی طرح سمجھنے لگے ہیں جس کو اللہ پاک نے عام دنوں پہ فضیلت دی ہے؟ میرے بھائیوں، جمعے کا دن صرف دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی ایک خاص دن ہے، ایک خاص برکت ہے اس کی۔ یہ ایک عید کا دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ غسل کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہن کے اللہ کی طرف رخ کرنا، یہ آج کل کہیں کھو سا گیا ہے۔ ہم اس دن کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جس طرح اس دن کا ذکر میرے اللہ پاک نے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس دن کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے روز مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن آپ کے بھیجے ہوئے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے ذکر کے لیے دل بے چین ہوتا ہے اور دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ملاقات کا دن ہے جس دن اللہ پاک اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن ایک وہ ساتھی ہے میرے بھائیوں جو ہر ہفتے لوٹ کے آتا ہے اور آپ کو ایک نیا موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، جس نے جمعے کا اہتمام کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنے اور جمعے کے لیے مسجد میں گیا، تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن کا سورج تو وہ ہے جو صرف اپنے ساتھ روشنی نہیں لے کے آتا بلکہ برکتوں کا سلسلہ، مغفرت کی ٹھنڈی ہوائیں اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا ایک موقع لے کے آتا ہے۔
یہ مومنوں کے لیے میرے بھائی ایک عید کا سامان ہے، ایک عید کا دن ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص جمعے کے دن نماز پڑھنے نہیں گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا کہ میں اپنے لیے رزق اکٹھا کر رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، مولا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس نے یہ جمعے کا دن ہم پہ فرض کیا ہے، رزق کا وعدہ بھی اسی کا ہے، رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور یہ جو تم نے نماز کو ٹال کے رزق کمایا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے یہ میری عطا ہے، تمہاری قابلیت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ اتنے بابرکت اور بڑے دن کو ایک معمولی کیسے لے سکتے ہیں؟ کیوں ہم جمعہ پڑھنے بھی اس طرح جاتے ہیں جیسے ہم احسان کر رہے ہیں، اور ہمیں جمعے میں بھی وہ سکون نہیں ملتا؟ اس کی کیا وجہ؟ اور میرے بھائیوں، ہمیں جمعے کی نماز میں بھی ایک بے چینی لگی رہتی ہے کہ بس سلام پھرے اور ہم لوگ اپنے اپنے کاروباروں کو جائیں، ہم گھر جائیں، ہم سو جائیں۔ کیوں ہم اس گھڑی کو اپنے لیے ایک خاص نہیں بنا لیتے کہ بس مانگ لو جتنا مانگ سکتے ہو؟ زندگی نے ایک موقع دیا ہے، یہ جو دن تمہاری زندگی میں لوٹ کے آیا ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمعے کا دن ہی ہوگا جس دن یہ دنیا فنا کر دی جائے گی۔ قیامت کا دن بھی جمعے کا ہی دن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کل پڑھ لوں گا، پڑھ لیتا ہوں، تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وقت کہیں اللہ پاک آپ کا نام اپنی لسٹ میں سے نکال نہ دے؟ میرے بھائیوں، جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نماز پڑھ لوں گا، پڑھتا ہوں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ موت بھی یہ کہتی ہے کہ میں ٹھہر کے آ جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس توبہ کے انتظار میں وہ وقت گوا دیں جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، وہ سانس گوا دیں جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، جس کے ساتھ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب تک تمہارے اندر سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب یہ سانس ہمارے اندر سے کھینچ لی جائے گی تو ہمارے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ایک اتنے بابرکت دن کو بھی اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں، اس ختم ہونے والی زندگی کی بھاگ دوڑ میں ایک عام سا دن بنا لیا۔ میرے بھائیوں، ایک روایت کے مطابق جنت میں بھی جمعے کا دن بہت برکت والا اور بہت افضل ہے، جس دن اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنے دیدار سے نوازیں گے، ان سے ملاقات کیا کریں۔ میرے بھائیوں، لوٹاؤ اللہ کی طرف ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن ہی ہوگی، اسی دن سور پھونکی جائے گی، اور اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے، اور اسی دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ سے تعلق بنا لو، یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ سے سب کچھ وہ مانگ لو، یہ ایک ایسا دن ہے کہ اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لو، یہ ایک ایسا دن ہے جو آپ کو موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی سانس باقی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے جو کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ایک برکت والا دن ہے۔ عبادت کا یہ موقع میرے بھائیوں سب کو ملتا ہے، لیکن صرف اس انسان کو نہیں ملتا
جو اللہ کا در چھوڑ کے کہیں دور جا کے بیٹھ گیا، جس کا دل مردار ہو چکا ہے، وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو بس ادھر ادھر بھٹک رہا۔ تو میرے بھائیوں، ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب کوئی انسان 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے دلوں پہ مہر لگ گئی تو اس کے لیے تو نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کے دن نماز، دعاؤں اور درود کا سلسلہ کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اس دن میں ہر چیز کا ایک مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ اس دن کثرت سے درود نہیں بھیجتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ایک دن گوایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس جواب سے بھی محروم ہو گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ سوچیں یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کسی کی دولت لٹ جانا، کسی کا گھر لٹ جانا، اس سے بڑا نہیں کہ کسی کی جنت اور کسی کا وہ جواب سے محروم ہو جانا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن ہمارے درود و سلام کا دن۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ ہر ہفتے آتا ہے اور ہمیں موقع دیکھ رہا ہے کہ تاکہ ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم پھر سے اس چیز کو سدھار لیں جو ہم سے پچھلے ہفتے غلطیاں ہوئی، یا پچھلی زندگی میں غلطیاں ہوئی، یا پچھلی رات ہم سے کوئی غلطی ہوئی۔ اللہ ہمیں ہر غلطی سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب انشاءاللہ اس دن کو ایک عید کی طرح منائیں گے۔ اس دن کا پورا وہ اہتمام کریں گے جس طرح ہمیں اس دن کا حکم دیا گیا۔ ہم اس دن کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں، کیونکہ یہی رستہ میرے بھائیوں کامیابی کا رستہ ہے۔ یہی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ صرف آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں پہ اللہ پاک کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، اور وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی، کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ہم کس طرح پا سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کر کے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ یہ اس طرح سے نہیں پا سکتے کہ بھائی جمعہ آیا ہے، یہ بھی ایک عام دنوں کی طرح دن ہے۔ نہیں، جب اللہ پاک نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے، جب اللہ پاک نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو پھر ہم اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ اس دن کو بھی ہم عام دنوں کی طرح لیتے ہیں، یا ہم اس کو کبھی غافل ہو کے سو کے گزار دیتے ہیں، کبھی ہم موبائل سکرولنگ پہ گزار دیتے ہیں، کبھی موویز لگا لیتے ہیں، اور کبھی ہم اس جمعے کے دن کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اپنے رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے رکھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ قطعی اس لیے نہیں۔ یہ تو ہے کہ جتنی ہو سکتا ہے اللہ پاک سے برکتیں سمیٹ لو، اس کی مغفرت مانگ لو، ایک نیا چانس دیتا ہے آپ کو کہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آپ کو تو ہر جمعے کے دن شکر اللہ سے ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ پاک نے ایک نیا موقع دیا، ایک نیا سورج دکھایا اس دن کا، جو کہ بہت بابرکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہمیں اس دن کے لیے حکم دیا گیا ہے، ہم اس کا اہتمام بھی اسی طرح کریں، جو کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ایک افضل دن کہا جاتا ہے،
जन्नत में जब आप होंगे तो जुम्मे का दिन एक ईद सा होगा। तो मेरे भाइयों, जब इतनी इसकी फजीलत है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ये तो कह देते हैं कि यार ठीक है, जुम्मा हम अगली दफ़ा पढ़ लेंगे या अगली जुम्मा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अगर बीच में ज़िंदगी ने मौका ना दिया तो मतलब हम ये समझते हैं कि आज ये काम कर लें, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लें। तो क्या मेरे भाई आपको अपनी काबिलियत पे बहुत फ़ख्र है कि ये आपका काम होगा तो आपको रिज़्क आपके मुँह में जाएगा या पैसे आएँगे? मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह पाक ने लिख दिया हुआ है। आपका रिज़्क, आपकी ज़िंदगी लिखी जा चुकी है। और मेरे भाइयों, एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में और आपकी उम्र में इज़ाफ़ा हो, तो मेरे भाइयों अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कीजिए और हर इंसान के साथ सिला रहमी कीजिए। क्योंकि मेरे भाई, ये ना हो कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे अमाल किए हों और सिर्फ़ एक चीज़ पे आपकी पकड़ हो जाए और वो शख़्स रोज़े महशर आपका गिरबान पकड़े कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उस वक़्त मेरे भाई फ़ैसला करने वाला कोई भी जज या कोई चौधरी नहीं होगा। उस दिन अल्लाह पाक का दरबार लगेगा। मेरे भाइयों, जुम्मे के दिन एहतमाम किया करो, मस्जिदों में जल्दी जाया करो, क्योंकि मस्जिद में जो इमाम मस्जिद है वो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं। आप उनको जाके सुने ताकि हमें हमारा तारुफ अल्लाह से हो। कुरान शरीफ पढ़ा करें तर्जुमे से, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे उस किताब के थ्रू हम कलाम हुए हैं। वो सिर्फ मुर्दों के लिए पढ़ने के लिए या बस अरबी में पढ़ के एक ऊंची जगह रखने के लिए नहीं है। वो आप और मेरे लिए हिदायत उतारी है। उसमें अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सी चीज़ों से मना किया है।